لوگوں کے ہمارے پاس کالز ایسے الفاظ سے چھوڑنا نہیں چاہ رہے لیکن فتویٰ لینا چاہ رہے. بھائی ایسا نہ ہو اللہ کی نظر میں ہو گئی روح بنایا جا سکتا ہے. قیامت کے دن خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو اگر میرے بھائی اللہ کا خوف نہ ہو. ایک خاتون کل آئی، کل کی بات ہے، میں طلاقیں مکر گئے ہیں دیکھے، اللہ کی قسم اپنی کانوں سے سنا ہے میں نے، رو بھی رہی تھی کہ مکر گیا ہے بالکل. تو میں نے کہا بھائی آپ علیحدگی، خاندان ساتھ نہیں دے رہا. میں نے کوئی آپ نے اپنی کانوں سے، میں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہو جھوٹ کہہ رہی ہے. اگر اپنے کانوں سے سنا ہے، یقین ہے کہ شوہر مکر گیا ہے، کہہ رہی میں نہیں چاہتی شوہر کو، میرے بچے، مجھے محبت ہے، میں نے کانوں سے سنا ہے آپ کے لیے رہنا جائز. تدبیر یہ ہے کہ عدالت سے خلا لے لو. عدالتی خلا ویسے تو سپورٹ تو کر دے گا نا آپ کو، بھی اللہ کا خوف ہے تبھی تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا نا. تو میں ایسی خواتین کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کہ میاں نے کیا تھا، انتی علیہ ظہری، یہ الفاظ تم ماں سے نا، تو عرب میں الفاظ طلاق کیسی طلاق کہ اب کبھی بھی دوبارہ نکاح، تو وہ نبی کے پاس بار بار آ رہی گنجائش میں نہیں چاہتی اپنے شوہر کو چھوڑنا. غصے میں کہہ دیا. نے کیا فرمایا، بھائی میں کوئی رخصت، اگر وہ نہ بتاتی، کوئی گواہ تو تھا نہیں، میاں بیوی کمپرومائز کر لیتے. میں نے بولا ہے تو تھرڈ پرسن تو ہے نہیں کوئی سننے والا، کر کے بیٹھ جاؤ. اس میں ہم کسی اور کو دخل اندازی کیوں کرنے دی؟ بند کمرے میں بیٹھ کے کمپرومائز کر، کیا کسی کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا رسم بھی زمانہ جاہلی ان کو پتا تھا، اسلام میں کے خلاف ابھی کوئی آیت نازل ہوئی نہیں. بار بار نبی کے پاس گنجائش اور پھر بار بار آسمان کی طرف دیکھتی، وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کرتی. پتا تھا کہ بیوی کو حلال یا حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، نبی کا نہیں ہے. یہ جو ہمارے اہل حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 3 طلاقوں 3 قرار دے کر ایک سیاسی فیصلہ تھا، ویسے 3 ہوتی ہیں ایک. سوال یہ، اس کا مطلب حضرت عمر نے حلال بیوی کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. سیاست میں یہ کام سیاست نہیں ہے، یہ دین میں تحریف ہے. اٹ از ناٹ کالڈ سیاست، بلکہ یہ کیا ہے؟ تحریف. اور اگر یہ تحریف نہیں ہے تو میں اہل حدیث سے ویڈیو نہ بنائیں، پھر میں اہل حدیث سے تحریف کی کیا ڈیفینیشن، دین میں تحریف پھر کہتے کس کو؟ تو یا تو اہل حدیث حضرات صاف طور پہ کہا کریں کہ حضرت عمر نے اسلام کو تبدیل کیا طلاق کے معاملے میں، گول باتیں نہ کیا کریں کہ سیاستاً مصلحتاً. او بھائی سیاست میں حلال بیوی کو حرام کر دیا، یہ کون سی سیاست ہے؟ تو یہ تو اسلام کو چینج کر دیا انہوں نے. تو سیدھا سیدھا بولا کریں حضرت عمر معاذ، جیسے شیعہ جو ہے نا سیدھا سیدھا حضرت عمر کو معاذ اللہ نقل کفر برا بلا کہتے ہیں کہ انہوں نے طلاق کے حکام تبدیل، وہ سیدھا سیدھا برا بلا کہتے ہیں. اور ہم ان کو اہل سنت سے فوراً خارج، کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. تو اہل حدیث حضرات طلاق کے بارے میں اپنا موقف دو ٹوک بیان کریں. یا تو بولیں کہ حضرت عمر نے غلط کیا، دین میں تحریف کی، ناجائز حرام کام کیا، وہ کام کیا کہ جو نبی کو بھی اس کی اجازت نہیں. قرآن کہہ رہا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا، آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ جس چیز کی اتھارٹی نبی کے پاس نہیں تھی، اہل حدیث کہے وہ کام جو نبی نہ کر سکے وہ کس نے کر دیا؟ حضرت عمر نے. اور تمام صحابہ نے اس پہ خاموشی اختیار کر کے معاذ اللہ نقل کفر بدترین جرم میں حضرت عمر کا ساتھ دیا. یہ اسٹیٹمنٹ دیں پھر، یا پھر یہ کہیں کہ یہ جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا یہ سیاسی نہیں تھا، یہ 100% دین ہی تھا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بات کو گھماتے ہیں. تو خیر بند کمرے میں بیٹھ کے آپس میں کمپرومائز کر لیتے. بار بار آئیں نبی کے پاس کوئی گنجائش اور آسمان کی طرف دیکھ. قرآن کہتا ہے تھوڑی دیر میں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار طاری ہو. اس واقعے میں بڑے اسباق ہیں. یہ دور میں 3 طلاقیں ہیں، تو اس کا مطلب ہی ٹائم پہ بیوی کو حرام ہونے کا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک ہی دفعہ میں آپ بیوی کو حرام کر دیں، کیونکہ طلاق کی آیتیں تو نازل ہو چکی. کو طلاق بائن سمجھا جاتا تھا ان الفاظ کو. خیر ابھی میں ان دلائل میں نہیں جاتا، یہ ٹاپک طلاق ثلاث کا کئی دفعہ ریکارڈ میرا اس پہ ان طلاقوں کے مسئلے کی تاریخ بیچز کے لیکچروں ڈیٹیل سے دلائل سے حوالوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ وہ میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروائے. 4-5 ایپیسوڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سرچ کر. تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی قد سمع اللہ قول التی تجادلها وتشکی اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی. یہ جو ہے نا بار بار آنا، لجاجت کرنا، اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے جو جھگڑا کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کسے کر رہی ہیں؟ علماء نے لکھا خاتون اعزاز میں آسمان کی آیتیں ان کے نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار پینا اور کپکپاہٹ اور بوجھل ہو جانا، یہ علامتیں صحابہ دیکھ لیا کرتی. اتنا اللہ ان سے آیتیں واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تمہاری آپس کی باتوں کو سنتا ہے. نبی اور ان صحابیہ کی جو آپس میں بات چیت، یہ کون سن رہا ہے؟ اللہ. پھر اللہ نے آیتیں نازل کو اپنی زوجہ کو اس طرح سے نہیں ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تو اس سے ان کی مائیں نہیں بن جاتی. مائیں وہی ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے.
لیکن یہ جملہ غلط ہے، برا جملہ ہے. برے جملے کی وجہ سے شوہر پہ کفارہ لازم ہوگا. بیوی حرام، بولو سمجھتے ہو بات؟ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، جب تک کفارہ ادا نہیں کرتا اس وقت تک حرام رہے گی. یہاں بھی زہار، اس کو زہار کہتے ہیں. دیکھو ناجائز لفظ تھا اس لیے اللہ نے اس کو کلعدم قرار دیا. بیوی حرام نہیں، 3 طلاقیں بھی ناجائز ہیں لہذا اس سے بھی حرام نہیں ہوگی. اگر زہار ناجائز لفظ کلعدم ہے تو کفارے تک بھی بیوی حرام نہیں ہونی چاہیے تھی، بالکل کلعدم ہونا چاہیے تھا اس کو. قرآن نے کیا کہا کہ جو یہ لفظ استعمال کریں گے وہ زوجہ کے قریب اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ یہ کفارہ ادا نہ کر دیں. اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کا آزاد کرنا. وہ نہ ہو تو لگاتار 60 روزے رکھنا. وہ نہ کر سکتا ہو بوڑھا آدمی تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا. سمجھتے ہو بات کو؟ تو اس کفارے سے پہلے بیوی کیا ہوگی؟ حرام. یہ 1 منٹ کے لیے 10 منٹ، یہ 10 دن، یہ 2 مہینے کی جو حرام ہو رہی ہے تو اس ناجائز جملے سے ہی ہو رہی ہے. تو اس کا شرعی حکم کیا ہو رہا ہے؟ مرتب ہو رہا ہے. تو ناجائز جملے کل کلعدم نہیں ہوتے. اچھا خیر، تو قرآن نے کیا کہا؟ واللہ یسمع تحاور. دیکھو اب یہ اتنی فضیلت ان خاتون کہ آسمان سے آیتیں نازل ہو اور پھر ان کے شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے کفارہ ادا کرو، بیوی حرام نہیں ہوتی. اسلام نے اس قانون کو، زہار کا لفظ ہے یہ طلاق کے الفاظ نہیں، یہ برے الفاظ ہیں. بی کو ماں سے تشبیہ، اس برے پر آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ طلاق کے الفاظ، یہ طلاق کے جو ہے وہ اللہ نے بیان کر کے وہ والے الفاظ طلاق کے. طلاق کنایا پر کنائی طلاق بھی حد سے ثابت ہے. جیسے آپ کو کہہ دیں کہ تمہارا میرے سے تعلق ختم، طلاق کی نہیں. کنایا وہ الفاظ مطلب طلاق کا بھی ہے اور طلاق کے علاوہ کبھی الفاظ سے لی جائے نا تو طلاق ہو جائے. فارغ کا لفظ ہے، کہتے ہیں آج سے تو فارغ کا کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ تو اگر وہ طلاق کی تو طلاق ہو جائے گی. بعض دفعہ نیتی قرائن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کمبخت کی طلاق ہی کے بھی ڈرامے، مجھے فارغ کرنی، طلاق دے دو تم فارغ ہو. اب یہ پکڑا جائے گا، یہ کہے گا کہ بھائی بات طلاق تو اب اصل نہ کرنا چاہیے، اللہ نہ کرے اس میں وہمی بھی نہ بنے. طلاق کے مسائل جب بھی یو پہ جاتے ہیں وہمی فون آنا، میں نے فارغ کیا تھا تم، میں کہ چلی جاؤ سے پاگل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں، بیوی کا رشتہ ہے بھائی، جب تک آپ چھوڑو گے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق دینے سے بلا وجہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہو. اور بعض لوگ مسلط کر لیتے ہیں. اب یہ میرا ٹاپک ذرا بیان کر، ان کو وہم ہو رہا ہے طلاق نہ زبان سے نہیں. ایک دفعہ سمجھا دیا، خیال آیا پاگل بن. تھوڑے دنوں میں میرا اپنا نام بہنوی نمبر 36 کے نام سے، وہ زیادہ سننے سے آدمی خود پاگل ہو جاتا ہے. ذہن میں رکھو، حقیقت بتا رہا ہوں. جس طبقے میں بیٹھو گے نا، صحابہ صحابی کیوں بنے؟ بولو نا، نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی، تو ان جیسا قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہیں. باتیں تو ہم بھی پیغمبروں کی سن، آپ بھی کتابیں بھی ہم پڑھتے ہیں جن میں حدیث، لیکن ہمیں پیغمبر کی صحبت. تو ہمارا مینٹل لیول اور ہمارا تقوی اور اللہ سے تعلق اور جو ان کی سوچ تھی، ان کا ویژن تھا، ہمارا صحابہ جیسا ہو نہیں سکتے. اسلام میں صحبت کی بڑی ویلیو ہے کہ آپ کا تعلق کس سے ہے. اس میں آتا ہے المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ کی دوستی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. ہاں یہ بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ سے بات کہ اب طلاق کے پر آپ پاگل نہ ہو جائیں کہ بیٹھے ہوئے تم تو آزاد ہو. بیگم آج کل آزادی ہو، تم تو کیا ہو؟ آزاد ہو، غلام تھوڑے. گھروں میں بات کر، احتیاط یہ کہ فارغ آزاد کا ہی نہ ہو جائے. اور اصل بات کیسے طلاق کا بھی ویسے نکل نہ جائے، یہ وہم ہو جائے زبان کو. اگر آپ نے خوف مجھ نکل نہ جائے، خطرہ ہے کہ پھر وہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے منہ سے تو خوف ہے، اپنے اسٹیمپ لگا دیا تو میں وہمی سے آدمی خود کیا ہو جاتا ہے. جاؤ یار، دفع ہو یہاں سے، کام کرو اپنے آپ کو. صبح جاؤ، شام کو جم جاؤ، کھانا ٹائم پہ کھاؤ. اپنے یہ وہم آپ کا نکل جائے گا. اس کو نکالنے کرو گے تو نہیں نکلے گا. پھر یہ دوبارہ کالا کتے والا، بہت لوگ سینکڑوں دفعہ وہ واقعہ سن، بہت سے لوگ آ رہے ہیں پرانوں سے معذرت کی، وہ بور ہو چکے ہیں اس واقعے. نئے والوں کو یہ واقعہ سے بس آگے تو بات رہنا بھی بات بعض دفعہ نہیں، جب تک فتویٰ نہیں ملے گا اس وقت تک شوہر کو قریب آنے کے ساتھ ہی رہو. اور نبی فتویٰ نہیں مل رہا تھا تو پھر کس کی طرف دیکھ رہی تھی؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ تو جب حکم کو چینج کر دے. قرآن کیا آیتیں ہوئی، قد سمیع اللہ، سن لی اللہ نے بات. یہ قد سے پریزنٹ پرفیکٹ ہے، آئی ہیو ڈن، میں یہ کام کر چکا. ایسے موقع پہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قد سمیع اللہ. کیا مطلب؟ اب رزلٹ آ گیا ہے. قول اللہ تجادلک فی زوجہا، اس خاتون کی بات جو اے نبی آپ سے اللہ کے بارے، اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کس سے کر رہی تھی کہ اللہ تو. پھر اللہ نے آیت نازل کی، نہ بڑا مقام ملا. پر قرآن والی پیغام اللہ کا ہے مگر الفاظ کس کے ہیں؟ نبی بھی تو وہی ہے نا. اور ایک وہی قرآن والی ہے جس میں الفاظ بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے. جو نماز میں تلاوت اسی کی ہو سکتی ہے، دوسری وہی کی نماز میں تلاوت نہیں ہو سکتی. ایک ایک لفظ کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. جو قرآن والی وہی، حرف بھی قیامت تک تب اس وہی میں ان کا تذکرہ ہوگا. تو یہ اللہ نے خوف تھا تعلقات، پرانا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹنا اور مشکل. تجاوز کیوں ہو رہا ہے؟
آخرت عمر ایک دفعہ گزر رہے تھے، راوی بیان کر بوڑھی خاتون، یہ خاتون حضرت عمر کو کیا آپ کا تو حکمرانوں کو کہتے ہیں نا یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا، ملامت کرنا آپ امیر ہے نا آپ کے دور میں. اب ظاہر ہے جو بادشاہ ہوتا ہے نہیں کہ اب ہر جگہ جا کے وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا، تو ملامت شروع کر دی حضرت عمر. سب خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے تھوڑی دیر اچھا لگتا ہے نا، بار بار کی بات کو حضرت عمر نے اور فرمایا کہ بات کا فجر تک وہ عورت ہے جس کی بات، اور اللہ نے آیتیں نازل کی قد سمیع اللہ نے کھولا ہے، تو جس کی بات اللہ ساتویں آسمان پہ سن کے وہی نازل کر رہا ہو، عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ خاموش ہو جا میں نہیں سن. فرمایا یہ اگر صبح تک بھی سناتی رہے گی تو میں اس کی بات سنتا رہوں. اللہ نے بڑا پروٹوکول دیا ہے. حضرت عمر کیسے تھے؟ امیر المومنین کو بھی آخرت میں جواب دہی کا خوف نا، کہ اگر ڈانٹ کے خاموش کراتے ہیں بس، تو حضرت عمر کو یہ خوف کہ قیامت میں اللہ کہے اے عمر تو میرے سے آگے نکل گیا کیا، تو نے میرا بھی خیال نہیں کیا کہ عورت کو میں نے اتنی عزت تو سے عزت کیوں نہیں رہا، امیر المومنین ہو کے کیا کر رہے ہیں بھائی صبح تک کھڑا رہوں گا. تو یہ پروٹوکول جو ملا حضرت خولا کو میرے بھائی کس پہ ملا؟ اللہ کا خوف. آج طلاق کے مسائل میں خوف ختم. تو سے لا رہا ہے کوئی جامع ازہر جا رہا ہے فتویٰ نہیں کہاں جا رہا ہے جی، وراثت کے حکام میں بھی جھوٹ میں لگے ہوئے ہیں اور حقوق کی ادائیگی میں بھی ایسا ہی. وجہ کیا ہے؟ آخر کی جواب دہی کا خوف. لو بنانا آسان، بہت آسان، اپنے آپ کو دل میں آخرت ہوگا تو یہ کام. جو احکام اللہ نے آئلی قوانین جو بیان کیے ان میں سب سے اہم ترین حکم جس کی آج صبح و شام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ طلاق کے احکام ہیں. اللہ نے طلاق کے احکام بیان کیے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ طلاق کے بعد مرد کو رجوع کا حق ہے. عورت مرد کی پرمیشن کے بغیر کہیں اور شادی نہیں کر سکتی بشرطے کہ 3 طلاقیں نہ ہوں. ایک حکم تو یہ بیان کی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت خود مختار ہے، وہ جب چاہے اپنا نکاح ختم کر دے. آج عدالتوں نے اس حکم کی دھجیاں بولو نا اڑا دی. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کی جو چابی ہے نا نکاح ختم کرنے کی، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں. جج کے ہاتھ میں، پاکستانی کورٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ایک ایسا حکم ہے جس کا ہمارے کنٹری میں اتنا مذاق اڑایا گیا ہے کہ انتہا ہے، اور اس پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ایسی خاموشی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے. یار جو یہودی مذہب میں جو چیز نہیں ہے، جو عیسائی مذہب میں نہیں ہے، جو صدیوں سے اسلام میں نہیں تھی، وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اسلام میں داخل کر دی گئی. اور کیسے اسلامی نظریاتی کونسل بھی خاموش اور ہماری دینی جماعتیں بھی خاموش. نکاح میں داخل ہونے کے لیے عورت کی مرضی ضروری، نکاح سے نکلے گی عورت اپنی مرضی سے بولو نہیں. اب اس پہ لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں مرد کو اتنے اختیارات کیوں دیے. اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ میں ان جوابات میں ابھی نہیں جاتا. یہ ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو مانتے نہیں ہیں. ان اعتراضات کے جوابات انہیں دیے جائیں گے جن کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا، جو غیر مسلم ہیں. تو ہم ان سے تو خطاب کر ہی نہیں رہے نا، انہیں تو ہم اور طرح سے سمجھائیں گے. ہم تو ان کو خطاب کر رہے ہیں جو کس کو فالو کرتے ہیں؟ اسلام. کوئی بھی خاتون اٹھ کے کورٹ میں جاتی ہے، شوہر پہ کیس کرتی ہے، مجھے خلا چاہیے. کبھی سچے الزامات ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے الزامات ہوتے ہیں، لیکن کورٹ بہرحال پابند ہے اسے خلا کی ڈگری تھمانے پر. شوہر اس پہ سگنیچر کرے یا نہ کرے، نہ کورٹ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ عورت کی صحت پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کے گھر والوں کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن قرآن ان احکام کو بیان کر کے کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی ان آیات کا مذاق مت بن. سمجھتے ہو خلا؟ آج بہت سے جاہل یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے جن کو نہ اسلام کی الف کا پتہ نہ بے کا پتہ، لیکن مفتی بنے ہوئے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، پھر ایک نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے نا، جنگ شروع ہو جاتا ہے. بہت سے جاہل عوام ان کو عالم اس لیے سمجھتی ہے کہ عوام کے پاس علم ہوتا ہی نہیں ہے. جب آپ کے پاس خود علم نہیں ہوتا، آپ ان کے ریفرنس اور حدیث کے حوالے دیکھ کر متاثر ہوتے ہو کہ یار بڑی نالج ہے. نہ آپ کو اس حدیث کا ترجمہ آتا ہے، نہ آپ کو اس حدیث کا مفہوم آتا ہے. بعض جاہلوں نے سورہ بقرہ کی ان آیات سے استدلال کیا ہے کہ عورت کو خلا کا حق ہے، اور سورہ بقرہ کی آیتیں میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے، فِي مَا
اس رقم کے بارے میں افتدت بھی، جس رقم کو عورت شوہر کو دے کر اپنی جان چھڑا لے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خلا. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ عورت شوہر کو رقم دے اور اپنی جان چھڑا لے. یہ آیت ہے جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو بھی خلا کا حق ہے. یہ خوب سمجھ لیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جب چاہے شوہر کو مہر واپس کر کے اپنی مرضی سے جان چھڑا لے. پوری امت کا اجماع ہے کہ اس میں شوہر کی رضا ضروری ہے. اس کی مرضی کے بغیر وہ رقم دے کے جان نہیں چھڑا سکتی. کیوں؟ فدیے کا لفظ بتا رہا ہے، افتدت بھی، افتدا.